ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرویکٹیوٹی کی جو ٹریٹ ہے دنیا میں اس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے, یونیورسلی ایڈمائرڈ ہے, اور اسلام اس کو اون نہ کرے اور اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے. سو پرویکٹیوٹی ہے کیا, یہ کس یعنی بلا کا نام ہے جن لوگوں کو نہیں پتا. سو یہ بیسکلی ایک اپوزٹ ٹو لیزینس ہے اور لیتھارجی ہے, ایک پازیٹیو کانسٹنٹ انرجی جو انسان کو مائل کرتی ہے اور جو انسان کو پش کرتی ہے ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس, ٹو موو, ٹو اسٹارٹ موونگ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ ٹو اچیو ون گول آفٹر انادر, ایک سے بڑھ کے ایک. اور اس سے پہلے کوئی واقعہ, کوئی حادثہ, کوئی مشکل پیش آ جائے, اس سے پہلے اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اس کو پہلے ہی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنا. سو اٹس دا اپوزٹ آف لیزینس. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آج ہم اس لیزینس کے بارے میں پڑھتے ہیں, اینڈ ہم لیزینس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے پڑھتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے ڈائلیکٹکس کا. ڈائلیکٹکس ایک یعنی ایک پروسیس ہے فلاسفی میں کہ جس میں آپ نے کوئی بھی کانسیپٹ سمجھنا ہو اس کے اپوزٹ کو آپ سمجھنا شروع کر دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. فار ایگزامپل اگر آپ نے فریڈم کو سمجھنا ہے تو ڈائلیکٹکلی آپ آپریشن کو سمجھنا شروع کر, ظلم کیا ہے تو آپ کو فریڈم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے لائٹ کو پڑھنا ہے تو آپ ڈارکنیس کو پڑھنا شروع کر دو. تو اس طرح کی آپ ڈفرینٹ جو ہے نا, یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو لیزینس کا جو اینٹونیم ہے, جو اس کا اپوزٹ ہے, وہ پرویکٹیوٹی ہے. قرآن اور سنت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسی ٹریٹ جو کہ ہر کوئی پسند کرتا ہو, ہر کوئی جاتا ہو, اس کے بارے میں بات نہ کرے. So let's study what our Islam says about beating laziness and overcoming laziness and having the energy to achieve what you want in life in regards to dunya and the akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala surah Taha میں آیہ نمبر 84 میں کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ ان کو بلایا گیا تو وہ سب سے پہلے بھاگ کے آئے, دوڑ کے آئے. تو جب اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ آپ جلدی کیوں آئے تو انہوں نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Focus the word وَعَجِلْتُ. I was in hurry, I was proactive. لیزینس, لیتھارجی کے ساتھ وہ نہیں آئے بلکہ تیزی سے وہ آئے اللہ تعالیٰ کے پاس. عجلتُ. ایک انسان میں نبی اللہ موسیٰ میں یہ ٹریٹ دیکھیں کہ کوئک, ایون سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ تھکے ہوئے آئے ہیں ایجپٹ سے, مدین آئے ہیں, لیٹ گئے ہیں اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ پیاسے ہیں, ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے, ان کو بھوک اور پیاس اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. بٹ دیکھا جو خواتین کھڑی ہوئی ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی تو اٹھ کے گئے, حالانکہ ہی از دا ون ہو از ان ڈائر نیڈ آف واٹر اینڈ فوڈ اور ہر طرح کے ایک سیکیورٹی, پیچھے خوف ہے لوگ قتل کر دیں گے. لیکن پرویکٹیونیس دیکھیں کہ اٹھ کے ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے, اور صرف اسباب کا استعمال نہیں کیا بلکہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی دعا بھی کی. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں 133 نمبر آیت میں بیان کرتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا, دوڑ لگاؤ, لیزی نہیں ہونا, بھاگو, کمپٹیشن کرو, بی پروایکٹیو ٹورڈز واٹ, اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنتوں کی طرف, جن کی جو واسٹنس ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. کن کے لیے تیار کیے؟ جو متقین لوگ ہیں. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرویکٹیوٹی کو, اس ٹریٹ کو کس طرح سے بیان کیا کہ جو تم میں سے پہلے ایکشن لے گا, جو تم میں سے آگے بڑھ جائے گا, وہ بعد میں آنے والے کے برابر نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نہیں ہے وہ شخص جس نے خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا فتح مکہ سے پہلے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ان کا درجہ زیادہ ہے, بڑھ کے ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے جو لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا. سو جن لوگوں نے پروایکٹیونیس کے ساتھ پہلے سے اٹھ کے فتح مکہ سے پہلے, جب ابھی اسلام نے مکہ حاصل نہیں کیا تھا اور فتح نہیں ہوئی تھی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں نہیں آ رہے تھے, اس سے پہلے ہی عمل کر لیا. یعنی یہاں پہ بھی پرویکٹیوٹی کی اس ہیبٹ کو اللہ تعالیٰ پریز کر رہے ہیں قرآن میں. ان صحابی کی ایگزامپل لے لیں جو دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ گزر ہیں, ایک 2 یعنی بڑے عمر کے شخص ہیں, ایک بچہ ہے اور ایک خاتون ہے. پوچھا کون ہے؟
تو ابو سفیان نے بتایا کہ ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر ہیں، ایک علی بن ابی طالب ہیں، اور ایک ان کی بیوی ہیں خدیجہ۔ تو اس نے کہا اچھا کیا میسج ہے ان کا؟ اس نے ایکسپلین کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو اور ہمارے آباء و اجداد کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس کو کلک تو کیا یہ بات کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے آباء، تو ہی اگنورڈ اٹ، ہی واز لیزی لیتھارجک۔ فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا میسج پہنچا اور اس نے غور و فکر کیا، اور جب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اسلام کو، تو پھر جب قبول کیا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہا کہ اگر میں اس ٹائم میں، یعنی پرویکٹیوٹی کا ورڈ تو نہیں یوز کیا، بٹ ہی مینٹ کہ اگر میں اس ٹائم پرویکٹیولی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا تو آج میں 5واں مسلمان ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سو لیزینس از اپوزٹ ٹو پرویکٹیوٹی، اور اللہ تعالیٰ ایک لیزی مسلمان کو پسند نہیں کرتے اگر جو اس میں خیر ہے، اور پرو ایکٹیو مسلمان کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ واقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 10 میں، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ والسابقون السابقون کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں پرو ایکٹیو ہیں، جو دنیا میں فارموسٹ ہیں، جو آگے بڑھ کے کام کر لیتے ہیں، وہ آخرت میں بھی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے۔ یاد رکھیں دس از تھمب رول، جو دنیا میں آگے بڑھ چڑھے کام کرے گا، دینی خدمت کرے گا، والسابقون السابقون، the foremost will be the foremost in paradise and closer to Allah subhanahu wa ta'ala۔ سو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کن میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے اول وقت میں برکت کو ڈال دیا گیا ہے۔ صبح کا ٹائم، بی این ارلی برڈ، رات کو لیٹ جاگنا اور صبح 12 بجے تک سونا از ناٹ ریکمینڈیڈ۔ جلدی اٹھنا، اور یہ روایت نریٹ کی ہے سخر رضی اللہ عنہ نے، اور وہ اپنے بارے میں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ سخر واز اے مرچنٹ، وہ ایک تاجر تھا۔ اس نے اس حدیث پہ عمل کر کے، یعنی کہا کہ اس نے صبح کے ٹائم کو یوٹیلائز کیا، ارلی آورز کو جب سورج طلوع ہوتا تھا ان کو یوٹیلائز کیا، اپنا مرچنڈائز بھیجا اور ٹریڈنگ کی، اور وہ ویلتھی اور رچ ہو گیا۔ سو پرویکٹیوٹی ڈیمانڈس کہ ہم صبح اٹھیں، ارلی مارننگز کے جو آورز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں، اور یہ کہتے ہیں نا کہ اف یو وانٹ ٹو اون یور ڈے اون یور مارننگز، اگر تم اپنے دن کو قابو کرنا چاہتے ہو اور پکڑنا چاہتے ہو، اس کے مالک بننا چاہتے ہو، اپنے صبح کے کچھ گھنٹوں کے مالک بن جاؤ، اور جو شخص صبح کے کچھ گھنٹوں کا مالک بن جاتا ہے وہ دنوں کا مالک بن جاتا ہے، اور جو دنوں کا مالک بن جاتا ہے وہ اپنی پوری زندگی کا مالک بن جاتا ہے۔ سو دس ہیبٹ از ویری مچ بلوڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آلدو اس کی صحت میں کچھ کلام ہے اور شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے۔ بادروا بالاعمال السبعہ هل تنتظرون الا الفقر المنسیہ او غنى مطغیہ او مرضا مفسدہ او حرما مفندہ او موتا مجہزہ او الدجال فإنه شر منتظر او الساعة والساعة ادہا وامر۔ یہ جو 7 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہیں کہ جلدی کرو نیک اعمال میں، نیکی کی میں دوڑ لگاؤ، ایز اف دیر از لاٹ آف سبحان اللہ ایمرجنسی اینڈ ارجنسی، کہ جلدی کرو، اس سے پہلے 7 چیزیں نہ آ جائیں۔ کیا؟ کہ تم پہ فقر نہ آ جائے، تمہارا مال چلنا نہ جائے، تمہارا بزنس ڈوب نہ جائے، اور تمہیں جو بالکل ان مائنڈفل کر دے، تمہیں بالکل غافل کر دے، اور تم اپنے مال کمانے میں لگ جاؤ اور تم بالکل بھول جاؤ نیک اعمال کو، یا ایسی پراسپیرٹی نہ آ جائے، ایسے غنی نہ ہو جائے کہ تم کرپٹ ہو جاؤ، یا ایسی ڈیزیز نہ آ جائے کہ تمہیں ڈسیبل کر دے، یا ایسا مرض، ایسی بیماری نہ آ جائے، مینٹل سینلٹی جسے بولتے ہیں، کہ النس نہ آ جائے جو میں بالکل بستر پہ لٹا دے، یا دجال نہ آ جائے کہ جب وہ آئے گا تو اس کا شر پھیل جائے گا، یا قیامت کا دن نہ آ جائے، ساعہ نہ آ جائے جو سب سے ڈرانا اور سب سے بیٹر ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی کہا کہ ریس لگاؤ، بی پرو ایکٹیو، لیزی نہیں بیٹھنا لائف میں، کچھ نہ کچھ کرو، میک اے پروجیکٹ، سیٹ اے اسٹریٹجی فار یور سیلف، اٹھو کچھ نہ کچھ کرو۔ اور آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت۔ ہم دیکھیں سبحان اللہ کتنے ہی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم ضائع کرتے ہیں۔